السلام علیکم. شکیل احمد, پریزیڈنٹ پاکستان مشن اینڈ امیگریشن ایڈوائزر آسٹریلیا. بڑے دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ پچھلے 2 سال سے پوری دنیا بے حسی سے مسلمانوں کا قتل عام دیکھ رہی ہے غزہ میں. یہ بالکل اسی طرح کی نسل کشی ہے جیسے کہ ہٹلر نے یہودیوں کی تھی پچھلی صدی میں. اس کا مطلب ہے ہٹلر آج بھی زندہ ہے, صرف شکلیں تبدیل ہو گئی ہیں. ٹرمپ ایک منافق سیاستدان ہے جو پیس اور ڈپلومیسی کی آڑ میں اسرائیل کو پروٹیکٹ کرتا ہے. ٹرمپ کو نوبل پرائز ملنا چاہیے, لیکن پیس کا نہیں, وار کا. ان جنگی جرائم میں اسرائیل اکیلا نہیں ہے, اس میں امریکہ, برطانیہ, فرانس, جرمنی, اٹلی, کینیڈا اور آسٹریلیا بھی شامل ہے. ویسٹرن الائز نے اسرائیل کا جن بوتل سے باہر نکال دیا, اسے مکمل سپورٹ دی, ڈپلومیٹک, فائنینشیل اینڈ ملٹری, اور اسے ناقابل تسخیر بنا دیا. امریکہ اسرائیل کے لیے ایک طرف تو مغرب سے لابی کرتا ہے, دوسری طرف کٹ پتلی مسلمان حکمرانوں کو خاموش کرنے کے لیے ان کو بلیک میل کرتا ہے کہ اگر حکومتیں کرنی ہیں تو خاموش رہو. بے شرمی کی حد تک کچھ عرب حکمرانوں نے $3.3 کھرب تک دیے ٹرمپ کو, تاکہ انہیں اسرائیل کہیں بحیرہ عرب میں غرق نہ کر دے. لیکن اسرائیل پہ تو خون سوار ہے, وہ تو لگتا ہے کہ بہت جلد عربوں کی قبروں پر گریٹر اسرائیل تعمیر کر کے چھوڑے گا. اس کی ذمہ داری عربوں پہ سب سے زیادہ ہے, کیونکہ عرب بدوؤں نے جب MI6 کے ایجنٹ لارنس آف عربیہ کے اکسانے پہ خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی, جس کے عوض انہیں چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا سربراہ بنا دیا گیا. لیکن یہ وہ وقت تھا جب اسرائیل کی بنیاد رکھی گئی. اب اس کا خمیازہ نہ صرف عرب بلکہ پوری مسلم امت بھگت رہی ہے. یہ مکافات عمل ہے, آپ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. یہ بالکل جاہلانہ سوچ ہے کہ اسرائیل نے قطر پہ امریکہ کی مرضی کے بغیر حملہ کر دیا. واٹس دس نانسنس؟ کیا یہ ممکن ہے کہ قطر, جہاں پہ امریکہ کی سب سے بڑی بیس ہو, جہاں پہ $20 بلین کا اسٹرانگ ایئر ڈیفنس سسٹم لگا ہو, جہاں پینٹاگون, IDF, CIA اور موساد کلوزلی کام کرتے ہوں, وہاں پہ اسرائیل ٹرمپ کی مرضی کے بعد حملہ کر سکتا ہے؟ اس سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے, قطر پہ حملے کے بعد 57 اسلامی ممالک کے سربراہان قطر میں اکٹھے ہوئے, لیکن ان کی اتنی جرأت نہیں ہوئی کہ وہ اسرائیل کا اکنامک یا ڈپلومیٹک بائیکاٹ کا اعلان کرتے. ان کی اتنی حیثیت نہیں تھی کہ وہ کوئی ڈکلیریشن جاری کرتے کہ اسرائیل کو پابند کیا جائے وہاں جینوسائیڈ کو روکنے کے لیے اور سیز فائر پہ مجبور کرنے کے لیے. شرم آتی ہے ایسے حکمرانوں پہ جو پوری امت مسلمہ کے لیے رسوائی اور ذلت کا باعث ہے. اب اسرائیل کے حوصلے اتنے بلند ہیں امریکی سپورٹ کی وجہ سے کہ وہ مسلسل یمن پر, لبنان پہ, سیریا پہ, آپ کے ایران پر حملے کر رہا ہے, اور کوئی اس کا روکنے والا نہیں ہے. کسی کی اوقات نہیں ہے کہ اس کو روک سکے. ان ملکوں پہ حملہ کرنے کے لیے اسرائیل سعودی عرب کی, اردن کی, مصر کی اور شام کی فضائی حدود استعمال کرتا ہے, جبکہ یہی حدود ان ایرانی اور یمنی میزائلوں کو تباہ کر دیتے ہیں جب وہ اسرائیل کی طرف جاتے ہیں. اس سے بڑی منافقت یہ ہے کہ وہ مغربی اتحادی جو پابند ہیں دو پارٹیز کے درمیان میں امن پیدا کرنے کے, وہ صرف اور صرف پروٹیکٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو فرام سی اینڈ فرام ایئر.
اسرائیل جو مختلف عرب ممالک پہ حملے کر رہا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈسٹریکٹ کرنا چاہتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی اٹینشن کو غزہ سے، تاکہ تیزی سے پیچھے سے نہ صرف نسل کشی کی جائے بلکہ غزہ کی پٹی کو صاف کیا جائے، تاکہ ٹرمپ کی خواہش کے مطابق وہاں پہ سی سائٹ پر ہالیڈے ریزورٹس بنائی جائیں۔ ٹرمپ کا مڈل ایسٹ کا نمائندہ اسٹیو کوف، جو ایک ریئل اسٹیٹ ڈیولپر بھی ہے، غزہ کے پروجیکٹ پہ آلریڈی کام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ٹرمپ کی جو بزنس انٹرپرائز ہے اس میں جو WLF ہے، کرپٹو کرنسی کی ڈیلز فائنلائز کر رہے ہیں، اور جو ریئل منرلز کے جو کانٹریکٹس میں اس میں جو بینیفٹ ہوگا وہ بعد نفع میں ہے۔ جنگوں سے جو لوگ بینیفٹ لیتے ہیں، انسانوں کی قبروں پہ محل کھڑے کرتے ہیں، اپنی بزنس امپائرز بناتے ہیں، ان پر لعنت ہے۔ وہ انسان نہیں، شیطان ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے لیے بین الاقوامی قوانین اور انسانیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو پھر جنگل کا یہی قانون رشیا پر بھی لاگو ہونا چاہیے۔ اس کو بھی حق ہے کہ وہ یوکرین پہ قبضہ کر لے۔ چائنا کو بھی حق ہونا چاہیے پھر کہ وہ تائیوان پہ قبضہ کر لے۔ اگر دنیا میں ایک پولیٹیکل بیلنس قائم کرنا ہے تو ضروری ہے کہ اس کے لیے رشیا اور چائنا اپنا کردار ادا کریں، اور جو امریکہ کی جو سپریمیسی ہے دنیا میں اس کو کاؤنٹر بیلنس کریں، اور ان حالات میں جو کمزور ممالک ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے انہیں سپورٹ دیں۔ اس کے لیے جہاں پہ انٹرنیشنل لیڈرشپ کی پر ذمہ داری ہے، وہاں پہ افراد کی بھی، انڈیویجول کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر ان ہیومن ایکٹ اور انجسٹس کے خلاف پروٹیسٹ کریں اور ان ایلیمنٹس کا سوشل، اکنامک اور پولیٹیکل بائک آؤٹ کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ گاڈ بلیس ہیومینٹی، گاڈ بلیس آل۔ تھینک یو ویری مچ۔